جی ناظرین، جو جہاں پر اور بھی جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، وہیں پر ایک بم گرایا گیا ہے وکلا پر، جن کی کورٹ فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ہیں کامران بشیر مغل اور بیرسٹر احمد قیوم ہیں جو کہ پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عدالتیں جتنی بھی بنائی گئی ہیں یہ عام سائلین کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس نظام کو چلاتا ہی سائل ہے۔ جب سائل کو آپ اس کو انصاف کے دروازے آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے اسٹیٹ نے، مگر اسٹیٹ اس وقت اس صورتحال کے اندر جا رہی ہے، حکومت نے ان کو آسانی دینے کی بجائے ان کے لیے مزید مشکل ڈالی ہے، اور یہ جو کورٹ فی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے 2024 میں، وہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ اس کو پہلے بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے غیر اسلامی کہہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہی ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کی ایک ججمنٹ ہے 97 کی، اس میں بھی ان کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کورٹ فیس نہیں بڑھا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ ادارہ انصاف کے لیے ہے، انصاف بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے مائنر فیسیں پہلے بنائی ہوئی تھی، انہوں نے 2 روپے، 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے پر پیج، مگر انہوں نے وہ فیسز 250 گنا بڑھا دی ہیں۔ جو 2 روپے کی ایک پیج پہ اپلیکیشن دیتے تھے ہم کہ حاضری معافی کی یا وٹنس ڈرا کرنے کی کوئی بھی اپلیکیشن 2 روپے کی کورٹ فیس لگتی تھی، اب انہوں نے اس اپلیکیشن پہ 500 روپے کی کورٹ فیس لگا دی ہے۔ کتنی زیادہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے دعویٰ آپ کا ڈگری ہو جاتا ہے، اس کی اگر آپ نے اپیل فائل کرنی ہے تو اس اپیل میں آپ نے ہر پیج کے اوپر 50 روپے کی نہیں 100 روپے کی ٹکٹ لگانی ہے۔ وہ 100 روپے کی ٹکٹ ہر پیج پہ لگے گی تو وہ کم از کم وہ آپ کا جتنی بڑی فائل ہوتی ہے اس فائل کے مطابق وہ سائل کے اوپر پیج بوجھ پڑے گا۔ اور ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو اس حوالے سے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 1 ہفتے میں اگر آپ نے یہ وڈرا نہ کی امینڈمنٹ تو ہم پورے پنجاب میں تحریک چلائیں گے اور گورنمنٹ کے خلاف چلائیں گے، اور گورنمنٹ کے جو ہیں یہ تمام جو دروازے ہیں ان کے آنے جانے کے بند کر دیں گے۔ اور یہ نظام ہم نے پورے پنجاب وکلا کی طرف سے بات کی ہے اور اس بنا کے بات کی ہے کہ یہ نظام کو چلانے کے لیے آپ امیروں سے ٹیکس لیتے غریبوں کو فارغ کرنا شروع کر دیں۔ سر، کیا اس میں قانونی نکات ہیں جو آپ نے عدالت؟ سر، قانونی نکات بہت کلیئر ہیں کہ 1997 میں ایک ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، انہوں نے 15,000 سے کورٹ فی بڑھا دی تھی 34,000۔ ڈویژن بینچ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ ان اسلامک ہے، 15 دگنی انکریز کو انہوں نے ختم کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد آپ بڑھا ہی نہیں سکتے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے ان اسلامک کہہ کے 1997 کی بات؟ جی 97 کے اندر 92 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو کورٹ فیس کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ کوئی بندہ مظلوم ہے، انصاف لینے آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کرواؤ، اور اب کہا جا رہا ہے اس کالے قانون کے ذریعے کہ بہت زیادہ پیسے جمع کرواؤ، ورنہ تمہارا اگر تمہارے خلاف فیصلہ آ گیا تم اپیل نہیں جمع کروا سکتے جب تک 20,000 روپے کی۔ پیسے لگیں گے آپ کو لگتا ہے؟ سر، یہ 250 گنا بڑھا ہے۔ سر، اب 250 فار ایگزامپل اگر آپ نے نیچے آپ کے کچھ 15-20 صفوں کی اگر آپ کے خلاف ججمنٹ آئی ہے، آپ نے اپیل جمع کروانی ہے، تو جہاں پہ پہلے 2,000 روپے ہوتے تھے اب آپ کو 20,000 دینے پڑیں گے۔ اور الٹیمیٹلی سائل پر دیکھیں وکیلوں کا یہ آپ نے ابتدا میں میں کہا کہ وکیلوں پہ بم ہے، یہ وکیلوں پہ بم نہیں، پیسے ہم نہیں دیتے، کاپیاں ہم نہیں نکلواتے، یہ سائلین کا اور کالا قانون ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک مظلوم آتا ہے کہتا ہے مجھ پہ ظلم ہو گیا، مجھے آپ کہتے ہیں نہیں پہلے پیسے دو گے تو پھر ہم تمہارا معاملہ دیکھیں گے، اور بہت زیادہ ابھی کہتے ہیں بہت زیادہ پیسے دو گے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امیروں کا قانون ہے، غریب کی کمر توڑ دی ہے، پہلے کورٹس نہیں چلتے۔ اور دوسرا قانونی نقطہ یہ ہے، یہ ایک فیس ہے جس کے فیس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کے لیے آپ کوئی سروس دے رہے ہیں۔ قیمتیں تو آپ نے 250 گنا بڑھا دی، اور دنیا کے اندر آپ 144 نمبر کے اوپر آپ جوڈیشری کے اندر آ گئے، جو آپ انصاف کی فراہمی وہ نیچے سے نیچے تر معذرت کے ساتھ جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو آپ دروازہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، عوام نے اپنے ہاتھوں کے اندر پھر قانون لینا شروع کر دینا ہے، اور ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اگر آپ نے واپس نہیں لیا تو ہم ان مظلومین کے ساتھ اب صبح دوپہر شام کھڑے ہوتے ہیں، اب ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ اس میں حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا آپ نے؟ جی، لاہور ہائی کورٹ میں آج پٹیشن جمع کروائی ہوئی تھی جسٹس عابد عزیز صاحب کے پاس، انہوں نے یہ حکم کیا ہے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل ساروں کو نوٹس کیا ہے، اور اس قانون کی ہم نے وائریز بھی چیلنج کی ہے۔ 92 کے اندر، اور کورٹ نے یہ بھی نقطہ لیا کہ 92 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا تھا کورٹ فیس ختم کرو، ان اسلامک ہے، آج تک
खत्म करनी क्या है, उसके ऊपर कमाई का जरिया बन गया हुआ है। तो ये हमारा मेन नुकता। सर, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए था? डेफिनेटली देखें, यहाँ पे जो भी मुल्क में हो रहा है इस वक्त तो पब्लिक इंटरेस्ट का पब्लिक मामला है। इंटरेस्ट का मामला है, ये वेलफेयर ऑफ द समझते हैं साइलेन की बात थी। इसको अभी भी उनको चाहिए कि इस पे नोटिस लें, अभी भी उनको चाहिए कि इसके ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन के ऊपर नोटिस लें, और इस नोटिस के अंदर ये जो इन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं इनको रोका जाए, क्योंकि ये निजाम कुदरत के साथ साथ निजाम इंसाफ की है। हुकूमत चाहती है कि जो आम बंदा है वो अपने जुल्म के खिलाफ जो उसके साथ हो रहा है वो अदालत न जा सके। असल में मैं बात सुने ना, मैंने बात बड़ी इंसाफ को महंगा कर दिया। महंगा इंसाफ इसलिए भी हो गया, और दूसरे नंबर पे देखें ये कत्लो गारत बढ़ जानी है। लोगों ने अदालतों का रुख करने के बजाय खुद ही मारना शुरू कर देना, लोगों को खुद ही कब्जे शुरू कर देने, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ो। यहाँ की इसलिए कर देना कि उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो पैसे नहीं ला सकते, तो अदालतों में क्या है, अदालतें बनाई जाती हैं पीसफुल माहौल के लिए। अब पीसफुल माहौल अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट ने खत्म करना है तो फिर अदालतों का निजाम भी खत्म कर दें। हर बंदा जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस कर रहे हैं। इस बना के ऊपर मैं चाहता हूं कि वो चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें, और इस नोटिस के अंदर जो है ना, ये जो अमेंडमेंट है इनको फौरन वापस लिया जाए। थैंक यू वेरी मच।